علامہ شرجیل احمد خان صاحب، ہمارے ہاں ایک اہل علم جو ہے وہ جاہل کے الجھنے کے بعد اس سے بڑا جاہل بن جاتا ہے. مطلب اس وقت اس کا علم اور اس کی تہذیب پرے رہ جاتی ہے. اس کو اس وقت مقابلہ کرنا ہوتا ہے، مد مقابل آنا ہوتا ہے جب تک وہ جاہل کو مات نہیں دے گا. کیونکہ ایک تو پہلے ہی وہ اس زوم میں ہوتا ہے میں اہل علم ہوں، اور دوسری طرف اسے یہ بھی غصہ ہوتا ہے کہ یہ جاہل ہے، اور تیسرا غصہ مجھ سے الجھ رہا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اگنور کر دے کسی جاہل کی بات کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر آدمی کو مقابلہ کرنا ہے. تو یہ تو نصیحت نہیں فرمائی. اللہ نے بھی قرآن میں فرما دیا کہ ہماری جو معاشرتی بدحالی ہے اور ہماری جو بد اخلاقی دنیا بھر میں سامنے آ رہی ہے کہ ہم الجھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اس حوالے سے ارشاد کروں. جی سلمان بھائی، آج کی سوسائٹی اور آج کے حالات کے تناظر میں اگر آپ کی بات کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جاہل سے جب سامنا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے جس کو علم نہیں ہے، بالکل اس سے جب علم والے کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا انداز علمی نہیں ہوتا، وہ اس سے بڑھ کر غیر علمی انداز اختیار کرتا ہے. اچھا، اس حوالے سے جو آپ نے آیت کا ذکر کیا قولوا سلامہ، ایک تو وہ بات ہو گئی، لیکن یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جس کو ہم جاہل کہہ رہے ہیں نا، سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ہے کون. وہ بندہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے. تو اب یہاں پر ایک اور تقاضا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں مومنین کو ایک دوسرے کا ولی ڈکلیئر کیا گیا، اولیاء ہیں ایک دوسرے کے، اور اس ولایت، اس دوستی یعنی دوستی کے پرسپیکٹو میں اس کا یہ تقاضا ہے کہ اب آپ نے اس کی جہالت کو حکمت سے دور کرنا ہے. اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ زبردست. کیونکہ اہل علم اہل فکر یہاں بیٹھے ہیں. جب کوئی بھی جاہل کوئی بات اپنے تئیں کرتا ہے تو اس کا ایک درجہ ہوتا ہے نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس درجے پر آ جاتے ہیں، بالکل اسی لیول پہ آ جاتے ہیں، اس سے بھی نچلے درجے اور اس میں پھر ہمیشہ ہار ہی ہوتی، کبھی جیت نہیں ہو سکتی بلکہ اور بربادی. اس کا طریقہ کار یہ، حکمت کا طریقہ یہ ہے، اور یہ ولایت کا بھی تقاضا ہے، دوستی کا بھی، خیر خواہی کا بھی مسلمان کا، کہ آپ اس درجے سے اس کو اٹھائیں. دیکھیں عقاب کا طریقہ کیا ہے نا، وہ عقاب نیچے نہیں، وہ اوپر لے کر جائے گا پھر وہاں ہٹ کر. تو آپ اس کو درجے سے اٹھائیں پہلے، اور اوپر اس کو لے کر آئیں، اور اس کا طریقہ کار ہے سوال. اس سے پوچھیں، سوال اٹھائیں، اس کے سوال کا جواب نہ دیں بلکہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اس پر سوال اٹھائیں، جس کو ہم ایک پرانے اس میں سوکریٹک کوسچننگ بھی کہتے ہیں نا، اگر اس حساب سے آپ دیکھیں تو سوال اٹھائیں. سوال اس طرح سے آپ نے اٹھانا ہے کہ اس کا درجہ بلند ہو. اچھا، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا اس سے رشتہ ایمان کا ہے، اور اس کو آپ نے جہالت سے نکالنا ہے. یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے. کیونکہ اگر یہی کہہ کر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ان جاہلوں کو کون درست کرے گا؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے، خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ الجھے بغیر ان کو اس لیول سے اوپر لے کر آئیں. تو یہ حکمت کے ساتھ آپ لے کے چلیں. اور یہاں پر ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ ہم نمائندے ہیں اسلام کے نا، بالکل ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، مصطفی ہیں. پرابلم کی بات کیا ہے کہ میرے ایکشن کے اندر مصطفی رنگ نظر نہیں آ رہا. اللہ، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے، اور اسی وجہ سے دنیا مجھ سے متنفر ہوتی ہے، میرے دین سے بھی ہو جاتی ہے. اور ہم سب کو بحیثیت مسلمان اس چیز کو سامنے رکھ کر ریپریزنٹیٹو ہونے کی لاج رکھنی ہے. میرے خیال میں اگر ہم یہ کریں گے تو کئی اسلام سے متعلق بھی جو غلط فہمیاں ہمارے کردار سے آتی ہیں وہ خود بخود دور ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل صحیح بات ہے. بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے علامہ شرجیل احمد خان صاحب. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے.